ایران کی سرزمین پر جو سیلاب آ گیا، اس میں میرے عزیزان، میں صرف ایران کی بات نہیں کرتا، وسعت امکان ہو روئے زمین پر جہاں پر بھی ظلم ہو رہا ہے، جہاں پر بھی لوگ پریشان حال ہیں، یہ آیہ کریمہ تقاضا تعاونوا علی البر والتقوی، آگے آؤ، ان لوگوں کی مدد کریں، ان کے کام آنے کی کوشش کریں۔ مجھے افسوس ہے کہ یہ بات جو ہے میرے علم میں نہیں، اگر کسی برادر کے علم میں ہو تو مجھے بتائے، حکومت پاکستان نے جو کچھ کیا ہے وہ ایک آئی واش ہے، اس سے زیادہ وہ کوئی چیز نہیں۔ جب پاکستان میں سیلاب آیا تھا، رہبر معظم نے خطبہ جمعہ میں تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ ایک بہت بڑا سیلاب اور تباہی آئی ہے، تمام ملت اسلامیہ ایران کو چاہیے کہ ان کی مدد کریں۔ چاہیے تھا کہ ہمارے کم از کم یہ جو افراد اپنے آپ کو لیڈران کہتے ہیں، ان کی ذمہ داری تھی کہ یہ آگے آتے اور آگے اس کے لیے کم از کم اس مسئلے پہ یہ ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو جاتے اور اس چیز کے لیے یعنی باقاعدہ طور پہ انتظام کرتے اور ان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرتے۔ تو اس چیز کے لیے میری درخواست ہے کہ ایرانی سفارت خانے نے الائٹ بینک میں اپنا ایک اکاؤنٹ نمبر دیا ہے، وہ اکاؤنٹ نمبر جو ہے وہ اگر آپ کسی برادر کو چاہیے وہ یہاں سے بھی لے سکتے ہیں، آپ اپنے طور پہ اس جگہ پر بھی جمع کرا سکتے ہیں۔ لیکن اس وقت صرف سیلاب کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ وہاں پر ان کے اوپر اقتصادی پابندیاں لگی ہوئی ہیں، وہ اس وقت آج کے دور کی شاب ابی طالب سے گزر رہے ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمیں اس چیز کے لیے ہم آگے آئیں اور آگے آ کے اس مسئلے میں ان کی مدد کرنے کی کوشش کریں تاکہ ان کو اس چیز سے نکالا جا سکے۔ اور میری درخواست ہے اگر آپ کو یعنی کوئی مدد چاہیے تو میں حاضر ہوں، میں کم از کم ہر آدمی جو ہے کوشش کرے جت کے پاس $100 کوئی ایسی چیز نہیں کہ جو ایک آدمی ارینج نہ کر سکتا ہو، $100 جو ہیں وہ آپ اس کو بھجوائیں تاکہ وہ اگر دشمن جو ہے، کتنے افسوس کی بات ہے، شاب ابی طالب کی تفصیل علماء نے کبھی بتائی نہیں، میں تھوڑا سرچ کر دیتا ہوں۔ جس وقت حضرت کو اس واسطے کہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کام کرنا چاہتے تھے، ان کو وہاں پر پابند کر دیا گیا شاب ابی طالب میں اس گھاٹی کے اندر، تو مسلمان نہیں، پہلے غور کریں، پتہ کریں کہ کون لوگ شاب ابی طالب میں تھے، باہر کون تھے۔ تو جو لوگ تھے کفار مکہ میں سے لوگ آئے اور انہوں نے آ کے مدد کی۔ اگر آج ہم ان سے بھی گئے گزرے ہو گئے کہ ہم یہ کام بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ عزیزان میں آپ کو آیت اللہ جوادی عاملی کا ایک میسج آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ یاد رکھو یہ جو نظام ہے، اس نظام اسلامی ہے، اس کی محافظت کرنا، یہ تو خود امام خمینی کا اپنا بھی جملہ ہے کہ نماز واجب است ولی حفظ نظام اسلام واجب تارست۔ نظام اسلامی کی حفاظت کرنا نماز پڑھنے سے بھی زیادہ واجب ہے، اس لیے کہ اگر خدا نہ خواستہ، یاد رکھیے گا میری بات کو، اگر اس نظام کو کچھ ہوا، دیکھیے پہلے وہاں شاہ کا نظام تھا، اس سے پہلے وہ قاجار تھے، اس سے پہلے صفوی تھے، یہ تو آتے جاتے رہیں گے، لیکن یہ حکومت اسلامی کا جو صورتحال، یہ نعمت عظمیٰ ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ 1400 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ مہربانی کی ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ اس کو کوئی ضرب لگی تو آپ یاد رکھیے گا کہ پھر 1400 سال نہیں، پھر 2800 سال انتظار کرنا پڑے گا۔ تو میری آپ سے درخواست ہے میرے عزیزان، ہم irrelevant نہیں رہ سکتے۔ یہ نمازیں جو ہیں ان کے اندر روح پیدا کرنے کے لیے لازم ہے۔ آقا جوادی عاملی فرما رہے تھے کہ اگر اس کو کچھ ضرب پہنچی تو 1400 سال میں جو دشمنان اسلام پر لعنت کی گئی ہے وہ تمام کی تمام لعنتیں پلٹ کے ہماری طرف آ جائیں گی۔ جو بھی لعنت لوگوں نے کی ہے دشمنان اہل بیت پہ، وہ سب لعنتوں کا مصداق ہم بنیں گے۔
کیوں ہم نے اپنی ذمہ داری کو نہیں سمجھا؟ تو میری درخواست ہے آپ حضرات سے کہ صرف سیلاب زدگان کی مدد کے لیے آگے نہیں آئیں، بلکہ جو اقتصادی ناکہ بندی کی گئی، اور میں یہاں پر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے اکثر کو میں جانتا ہوں، وہ لوگ جو ہیں ان کے لیے $100 کوئی چیز نہیں ہے۔ وہ لوگ جو ہیں ان کا جو ایک مہینے کا یا ایک ہفتے کا جو پیٹرول کا خرچہ گاڑیوں کا وہ اس سے زیادہ ہے۔ وہ اپنے گھروں میں جو دعوتیں کرتے ہیں، ایک ایک دعوت کے اوپر پتہ نہیں کتنے پیسے خرچ کر دیتے۔ تو میری ذمہ داری ہے کہ میں آپ کو توجہ دلاؤں۔ تو اس کے لیے درخواست ہے میرے عزیزان آپ سے، آگے آئیں۔ اگر آپ کو ضرورت ہے اس میں کسی قسم کی رہنمائی کی، کسی قسم کی مدد کی، تو میں حاضر ہوں۔ میں اس چیز کے لیے آپ میرے پاس تشریف لائیں، میرے ساتھ رابطہ کریں، ہم آپ کو رہنمائی بھی کر دیں گے کس طرح سے یہ چیز آپ اس کار خیر کے اندر شریک ہو سکتے ہیں، یہ مدد وہاں تک پہنچائی جا سکتی ہے۔